تو وہ روایت جس کو میں بیان کر رہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس روایت کو سب سے پہلے مکمل کروں۔ جناب سیدہ جنت کے دروازے پہ جب پہنچیں گی تو وہاں ان کی عزت و عظمت کے حوالے سے آواز قدرت آئے گی، اے میرے حبیب کی بیٹی، ہر وہ بندہ کہ جو تجھ سے عقیدت رکھتا ہے، تجھ سے محبت رکھتا ہے اور تیری ذریت سے رکھتا ہے، اسے اپنے ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں داخل کر۔ اور سرکار حضرت امام محمد باقر ارشاد فرماتے ہیں حضرت جابر کو کہ اے جابر، اس دن شیعوں کو باقی لوگوں سے اس طرح جدا کر لیا جائے گا کہ جس طرح پرندہ اچھے دانوں کو برے دانوں سے جدا کر لیتا ہے۔ اور جب ان سب لوگوں کو کہ جو محبان اہل بیت ہیں، جن کا اہل بیت سے تعلق ہے، جو محبت اہل بیت اپنے دل میں رکھتے ہیں، جب ان کو جنت کے دروازے پہ لے جایا جائے گا تو خالق حقیقی کی آواز آئے گی کہ اب تم کیوں جنت میں نہیں جا رہے اور تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم کیوں حیران و پریشان ہو؟ تو وہ کہیں گے اے مالک، ہماری خواہش کچھ اور بھی ہے۔ تو اللہ ان کے دلوں میں جو چیز موجود ہے اس کی طرف متوجہ ہوگا اور پھر کہے گا فَيَقُولُونَ يَا رَبِّ احببنا ان یعرف قدرنا، ہم چاہتے ہیں کہ یعرف قدرنا، کہ ہماری قدر کی بھی معرفت ہو، ہمیں بھی پتا چلے کہ ہماری عزت و عظمت جو ہے وہ کیا ہے آج کے دن۔ تو آواز قدرت آئے گی کہ اے محبان اہل بیت، تم کیا کرو؟ یا احبائی، یہاں پہ آواز قدرت آئے گی اے میرے دوستو، اے میرے پیارو، ارجعوا وانظروا من احبکم لحب فاطمہ، جاؤ دیکھو جس نے زہرا کی وجہ سے تم سے محبت کی ہے، عظمت زہرا کو دل میں رکھ کے اس لیے تم سے پیار کرتا رہا کہ تم جناب سیدہ کے تابع دار ہو، تم جناب سیدہ سے عقیدت رکھتے ہو۔ ہر وہ بندہ کہ جو جناب سیدہ کی وجہ سے تمہارے ساتھ پیار کرتا تھا، تمہارے ساتھ محبت کرتا تھا۔ انظروا من اطعمکم لحب فاطمہ، جاؤ دیکھو وہ بندہ کہ جس نے تمہیں کھلایا تھا زہرا سے عقیدت کی وجہ سے، جناب سیدہ کے نام پہ جس نے تمہیں کھانا کھلایا تھا، وہ بندہ کہ انظروا من کساکم لحب فاطمہ، جاؤ دیکھو ایسے اس بندے کو کہ جس نے تمہیں لباس عطا کیا تھا جناب سیدہ کے صدقے میں۔ یعنی جناب سیدہ کا نام آ جائے اور کوئی غریب اس بات کی آواز دے کہ میں غریب ہوں، میرے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں موجود اور میں جناب سیدہ کا خدمت گزار ہوں اور میں جناب سیدہ کے دروازے کا ایک نوکر و خادم ہوں، جب انہیں پتا چلے کہ وہ جناب سیدہ کے دروازے کا خادم ہے اور جناب سیدہ سے عقیدت رکھتا ہے اور کوئی اس لیے اسے لباس عطا کرے کہ یہ سیدہ کے نوکروں میں سے ہے، یہ سیدہ کے عقیدت مندوں میں سے ہے، جاؤ اسے بھی دیکھو۔ وانظروا من سقاکم شربۃ لحب فاطمہ، جاؤ جا کے دیکھو وہ بندہ کہ جس نے سیدہ کے صدقے میں تمہیں کوئی ایک گھونٹ پانی کا پلایا تھا۔ انظروا من رد عنکم غیبۃ فی حب فاطمہ، وہ شخص کہ جس نے کوئی بھی ایسی چیز تمہاری مدد کی تھی جناب سیدہ کے صدقے میں، ان کو پکڑو اور جنت میں داخل کر دو۔ یعنی وہاں پہ صرف پیغمبر اور پیغمبر کی آل اور جناب سیدہ جو ہیں انہیں ہی حق شفاعت نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے ساتھ عقیدت رکھنے والے، محبت رکھنے والے، ان کو بھی حق شفاعت ہوگا۔ سرکار حضرت امام محمد باقر ارشاد فرماتے ہیں لا یبقى فی الناس الا شاک او کافر او منافق، اس وقت کوئی بندہ نہیں رہے گا مگر وہ کہ جو شاکی ہو، شک کرنے والا ہو، وہ کہ جو منافق ہو، وہ کہ جو کافر ہو۔ وَإِذَا سَارُوا بَيْنَ طَبْقَاتٍ نَادُوا كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صِدِّيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ایسے وقت پہ وہ لوگ جو رہ جائیں گے دشمنان اہل بیت
اور وہ لوگ کہ جو رہ جائیں گے کافر، اور وہ لوگ کہ جو رہ جائیں گے منافق، وہی کہیں گے کہ آج ہمارے لیے کوئی شفیع نہیں ہے، آج ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ پلٹ کے جانا ہوتا تو ہم بھی محب اہل بیت ہو جاتے، ہم بھی مومن ہو جاتے، ہم بھی حقیقی معنوں میں ان کے دروازے پہ آ جاتے۔ سرکار حضرت امام محمد باقر فرماتے ہیں، ہے ہاتھ مانو ما طلب ولا ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لقاسبون۔ یہ جھوٹے ہیں، یہ پلٹ کے بھی جاتے تو انہوں نے ٹھیک نہیں ہونا تھا، اس لیے کہ یہ بدبخت ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پہ مہریں لگی ہوئی ہیں۔ شفاعت محمد و آل محمد کے حوالے سے کافی روایات اس وقت میرے سامنے، لیکن میں ظاہر ہے کہ سب کو نہیں پڑھ سکوں گا، البتہ پہلے میں سوالوں کے جواب جو ہیں ان کے حوالے سے متوجہ ہوتا ہوں، اور پھر اگر کوئی وقت ہوا تو ایک آدھ روایت اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ قیامت کے دن حالت قیام میں ہوں گے، کیا پیغمبر اور پیغمبر کی آل کے ماننے والے بھی اسی عالم میں ہوں گے یا بیٹھے ہوئے ہوں گے؟ مجھے نہیں معلوم، میری نظر سے یہ روایت نہیں گزری، البتہ یہ ضرور موجود ہے کہ عالم فض میں ہوں گے، جزا و فضا کے عالم میں۔ اس دن قیامت کے دن ہر کوئی بندہ ایسے عالم میں ہوگا کہ جس عالم میں وہ اپنے لکل شان، ہر ایک کے لیے ایک ایسی شان ہوگی، ایک ایسی چیز ہوگی کہ وہ اسی کیفیت میں موجود ہوگا، اسے کسی دوسرے کا خیال موجود نہیں ہوگا، یعنی عالم جزا و فضا ہوگی۔ لیکن وہ لوگ کہ جو پیغمبر اور پیغمبر کی آل کو ماننے والے ہیں، یقیناً وہ اس دن جزا فضا کے عالم میں نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان کی شفاعت کرنے والے وہاں پہ موجود ہوں گے۔ محسن صاحب نے سوال کیا، بہت اچھا سوال۔ اللہ عادل ہے، اور کیا عادل گناہگاروں کو معاف کر دے گا؟ اگر معاف کر دے گا، مثال انہوں نے دی کہ صحابہ میں سے وہ صحابی کے جو پیغمبر گرامی کی صحیح معنوں میں اطاعت نہیں کرتے تھے یا جن سے غلطیاں ہو گئیں، ان کو بھی معاف کر دے گا، اور شیعوں کو بھی، ایسے شیعوں کو بھی جو گناہگار ہیں ان کو بھی معاف کر دے گا، تو وہ اللہ پھر عادل کیسے رہے گا؟ بہت اچھا سوال کہ اللہ کی عدالت کے حوالے سے انہوں نے یہ سوال کیا، لیکن جواب کے طور پہ یہ میں عرض کروں کہ میں نے اپنی تمہید میں اس بات کو عرض کیا تھا کہ اس بات پہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ کسی بندے کی شفاعت، کسی بندے کو حق شفاعت نہیں ہوگا اور کسی کی شفاعت نہیں ہوگی الا لمن ارتضی، مگر وہ کہ جس پہ اللہ راضی ہے۔ اب ارتضا سے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کی وضاحت فرمائی ہے وہ ارتضا عن دین، اللہ جس کے دین سے راضی ہو گیا۔ اب یہاں پہ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ دین سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، اس کا نظریہ صحیح ہو، وہ عقائد میں غلطی نہ رکھتا ہو، وہ شرک اپنے ذہن میں نہ رکھتا ہو۔ مجھے وضاحت کے ساتھ عقائد اس وقت بیان نہیں کرنا، یعنی وہ چیزیں کہ جو اصول دین شمار ہوتی ہیں ان پہ اس کا پختہ یقین ہو، یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت کا وہ قائل ہو، جس کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ اب اگر اس کے عمل میں کوئی خرابی ہے تو پھر یقیناً اس عمل کی خرابی کے حوالے سے ہی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر اور پیغمبر کی آل کو بلکہ صالح مومنین کو بھی حق کے شفاعت ہے۔ ایسا کہ جس کا نظریہ ٹھیک نہ ہو، ایسا عقیدہ ٹھیک، نبوت کو صحیح طور پہ تسلیم نہیں کرتا، وہ اللہ کو عادل نہیں مانتا، وہ پیغمبر گرامی کو نہیں مانتا، وہ امامت کو نہیں مانتا، وہ قیامت کو نہیں مانتا، اگر اس کا عقیدہ غلط ہے تو پھر یقیناً اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں جس کے دین پہ راضی ہوں اس کو کے لیے حق شفاعت ہے، تو یقیناً یہ عدل کے خلاف نہیں ہے۔ عدل کے خلاف اس وقت ہے کہ جب اللہ کے حکم پہ عمل نہ کیا جائے، اور اللہ جب کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو حق شفاعت ہے اور وہ ان کی شفاعت کی جائے گی کہ جن کے دین سے اللہ راضی ہے، تو یقیناً یہ عدل خدا بندی کے خلاف نہیں ہے۔ شریف صاحب لندن سے تھے اور انہوں نے کال کی، سوال ان کا اگرچہ ہمارے پروگرام کے حوالے سے نہیں تھا، اور
سوال ان کا میلاد النبی کے دن کے حوالے سے تھا کہ بعض لوگ جو ہے میلاد النبی کے دن جو ہے وہ ڈھول بجاتے ہیں اور مسجدوں میں بھی ڈھول بجاتے ہیں، تو کیا مسجدوں میں ڈھول بجانا جائز ہے یا جائز نہیں؟ تو میرے بھائی شریف صاحب، آپ کے سوال کے جواب میں مجھے کچھ اس طرح سے عرض کرنا ہے کہ یہ موسیقی ایک خاص مسئلہ ہے. ڈھول بجانا اس کے لیے علیحدہ سے تجزیہ کرنا پڑے گا. بعض مذاہب میں ایک قسم کی خاص موسیقی جو ہے اس کو جائز قرار دیا جاتا ہے. مثلا فرض کریں کہ صوفیہ کے ہاں جو ہے وہ قوالی جو ہے اس کو جائز سمجھا جاتا ہے، اور اس قوالی کو وہ انسٹرومنٹ جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ جائز قرار دیتے ہیں اور اسی طرح سے وہ قرار دیتے ہیں. لہذا ان کے ہاں ڈھول کی کیفیت کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب وہ صوفیہ دیں کہ جن کے ہاں وہ انسٹرومنٹ جو ہے وہ استعمال کرنا جائز ہے، تو وہی جو ہے وہ بہتر اس کا جواب دے سکتے ہیں. ہمارے ہاں جو ہے وہ بھی اب اس کا تجزیہ کرنا پڑے گا. بہت زیادہ یہ بات اتنی سادہ اور سمپل نہیں ہے. البتہ ایسے کام کرنے کہ جن سے لہو و لعب کے مشابہ ہو جائے. لہو و لعب کا مطلب یہ کہ جس سے یہ احساس ہو کہ یہ کوئی مذہبی پروگرام نہیں ہے، بلکہ یہ پروگرام تو وہی لوگ کہ جو لہو و لعب کرتے ہیں، وہی لوگ کہ جو یوں سمجھیے کہ گانے بجانے والے لوگ ہیں، اگر اسی طرح کا ماحول بن جائے تو یقیناً وہ درست نہیں ہے. اس لیے کہ مذہب اسلام میں لہو و لعب جو ہے وہ جائز نہیں ہے. مزید اگر آپ تفصیل اس کی چاہتے ہو اور اس کے حوالے سے وضاحت جو ہے اس کی زیادہ تفصیل چاہتے ہو تو یہ مسئلہ اتنا سادہ اور آسان نہیں ہے. اس کے کئی ایک تجزیات جو ہیں وہ کرنے پڑیں گے. بعض مذاہب میں چونکہ ان چیزوں کا استعمال جائز ہے، لہذا وہ خود اس کا جواب دیں تو زیادہ بہتر رہے گا. ہمارے ہاں البتہ اس کو پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا. سید حسن شاہ صاحب نے کال کی اور انہوں نے کہا کہ جو بندہ پیغمبر گرامی اور پیغمبر گرامی کی آل کا نام لیتا ہے اسے درود پڑھنا چاہیے. اور پھر انہوں نے ایک روایت بھی پیش کی. ظاہر ہے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان تو موجود ہے کہ جب میرا نام آئے تو میرے نام پہ آپ کو درود، یعنی ہمیں حکم ہے کہ درود جو ہے وہ پڑھا جائے، اور درود پڑھنا جو ہے وہ مستحب ہے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میں گرامی کے آنے پہ. لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ ہر چیز میں تھوڑی سی جو ہے وہ اس انداز سے کہ اس کو فقہی مسئلے کے اعتبار سے اسی طرح دیکھنا چاہیے. زیادہ سختی بھی درست نہیں ہے اور زیادہ بالکل نرمی جو کر دی جائے وہ بھی درست نہیں ہے. یہ مستحب ہے کہ پیغمبر گرامی کا اس میں گرامی آئے تو درود پڑھا جائے، یعنی بہت زیادہ ثواب ملتا ہے. پیغمبر کا حکم ہے اور پیغمبر گرامی کا حکم واجب کے طور پہ نہیں ہے بلکہ مستحب کے طور پہ ہے. چونکہ مستحب کے طور پہ ہے لہذا اگر پڑھا جائے تو بہت اچھا ہے، اور اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو اس کو گناہگار نہیں کہا جا سکتا. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جس نے نہیں پڑھا ہے وہ گناہگار ہو گیا ہے. ہاں البتہ زیادہ رجحان اسی طرف ہے کہ درود پڑھنا چاہیے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میں گرامی کے آنے پہ. سکھر سے کال کی جاوید صاحب نے اور کہا کہ دوزخ کفار کے لیے ہے اور جنت مسلمانوں کے لیے ہے، تو مسلمانوں کو خوف کس بات کا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جاوید صاحب یہ بات بھی تھوڑی سی وضاحت والی ہے، اور اس طرح سے سادہ سادہ نہیں ہے کہ جتنے کافر ہیں وہ تو جہنم میں جائیں گے اور سارے مسلمان جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے. ایسی بات نہیں ہے. ہاں کافر تو سارے جہنم میں جائیں گے، لیکن جنت میں جانے کے لیے عقیدہ اور عمل دونوں کی ضرورت ہے. یہ صحیح ہے کہ اعمال کی کمی کے حوالے سے شفاعت کا حق پیغمبر اور آل پیغمبر کو موجود ہے، صالح مومنین کو موجود ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے کے سارے مسلمان جو ہیں وہ جنت میں. خوف مسلمانوں کو ہی ہے، اس لیے کہ پہلے تو وہ اپنا عقیدہ درست کریں اور عقیدہ درست کرنے کے بعد اعمال جو ہے ان کو بھی بجا لائیں. اگر کوئی ڈٹ کے ساری زندگی اعمال حسنہ کی طرف جاتا ہی نہیں، ان کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں کرتا اور ڈھڑائی سے جو ہے وہ اعمال کی مخالفت کرتا ہے اور اعمال کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، تو ایسا بندہ جو ہے اس کو خوف ہونا چاہیے جنت میں. اس لیے کہ شفاعت کا ملنا جو ہے اس کی امید ہے، اور برے اعمال کرنے پہ سزا کا ملنا یقینی ہے.
اچھے لوگ یقین پہ امید کو ترجیح نہیں دیتے. شفاعت ہمارا پروگرام ہے. شفاعت کے حوالے سے شفاعت کی امید تو یقینی ہے، لیکن جنت میں جانے کے لیے اعمال حسنہ جو ہیں ان کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. لہذا خوف مسلمانوں کو ہی ہونا چاہیے، مومنوں کو ہی ہونا چاہیے. کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کا حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا، وہ تو سیدھے جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے. لہذا ان کے لیے تو انہیں تو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، پریشانی کی ضرورت ہی مومنوں اور مسلمانوں کو ہے.